بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں آج بغیر سپیکر کے دیتے ہیں, نیکسٹ ٹائم اس کو سیٹ کریں. عام طور پر نا درس قرآن ایسے زبانی ہوتا ہے. جمعہ آپ سنتے ہیں, جمعے میں تقریر سنتے ہیں, جلسے میں تقریر سنتے ہیں, کوئی بھی عالم آتا ہے آپ کو تقریر کر کے چلا جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے زبانی بیان نہیں کریں گے. کوئی ایسے ایک آیت شروع کی پھر دوسری آیت لے لی, ایسے نہیں. یہ آج پہلا درس ہے, افتتاح ہے. انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہر ہفتے کو سیٹرڈے کو ہمارا درس قرآن ہوگا, ہر ہفتے کو. کیونکہ اس ہفتے میں نے ایک سفر پہ جانا تھا اور دور جانا ہے, اس وجہ سے میں نے اپنے محترم میاں طارق صاحب کو کہا کہ آج جمعرات کو کر لیتے ہیں, افتتاح کر لیتے ہیں. آئندہ کے لیے 1 اگست کو میری واپسی ہے, اس کے بعد جو ہم کریں گے ہفتہ جو آئے گا, ہفتے والے دن درس ہوگا. اور درس قرآن میں ہر ساتھی کے سامنے قرآن پڑھا ہوگا, اور قرآن بھی سادہ قرآن نہیں ہوگا, ترجمے والا قرآن ہوگا, تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے خود, ایک ہوتا ہے میری بات آپ سنیں گے, ایک ہوتا ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا, عین الیقین اور حق الیقین. عین الیقین جب آپ اپنی آنکھوں سے ایک کوئی آدمی آپ کو بتاتا ہے جی فلاں جگہ آگ لگی ہے, بندہ سچا ہے, صحیح ہے, آپ نے اس کی بات کو مان لیا. لیکن اگر جب آپ اپنی آنکھ سے اس کو دیکھیں دھواں اڑ رہا ہے, دھواں اوپر اڑ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے, اور پھر وہاں جا کر آگ کی جگہ پر دیکھا ہے, تو اس میں آپ کا یقین کیا ہو جاتا ہے, پہلے سے بڑھ جائے گا. تو اصل چیز میرے بھائیوں, قرآن جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بھیجا ہے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, وہ کیوں بھیجا ہے؟ اگر کوئی ہندو, کوئی عیسائی, کوئی مجوسی, کوئی یہودی, کوئی بدھ مت, کوئی شنٹو مت, کوئی جین مت, یہ سارے مذاہب ہیں. یہ بچوں کو ابھی چونکہ پتہ نہیں ہے نا, یہ سارے کیا ہیں؟ اسلام کے علاوہ دیگر باقی مذاہب ہیں جن کے میں نے نام لیے. اگر کوئی ہم مسلمانوں میں سے کسی سے پوچھ لے کہ آپ کی مذہبی کتاب کون سی ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ قرآن پاک. اگر وہ اس سے آپ سے پوچھ لے کہ قرآن میں اللہ نے آپ کو کس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے, کس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے, تو آپ کہیں گے جی نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. وہ اگر پوچھ لیں ہاں بھی کون سی آیت ہے نکال کے بتاؤ, بتا سکیں گے؟ اگر آپ کو کہیں جی قرآن میں آیا کہ زکوٰۃ ادا کرو, تو وہ دکھائے جی اب مجھے بتاؤ کون سی آیت ہے جس میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. آپ کہیں گے جی قرآن پاک میں شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. وہ آپ سے پوچھے بھئی آپ کی مذہبی کتاب ہے, کون سی آیت ہے ذرا مجھے کھول کر دکھاؤ. آپ کہیں جی جوا حرام ہے, اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. وہ آپ سے پوچھ لے کہ کون سی آیت ہے, کیا جواب دیں گے؟ سوال ٹھیک ہے جی سر جی. اگر وہ آپ سے پوچھے کہ ہماری اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے, کیا مقصد ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے, قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے. قرآن اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اور اس پوری کائنات کے وجود کا مقصد اللہ نے بتایا ہے. اگر کوئی ہندو, کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لیتا ہے, آپ مسلمان ہیں بھئی آپ مجھے اپنی کتاب قرآن مقدس قرآن مجید میں سے وہ آیت نکال کر دکھا دو جس میں اللہ رب العزت نے تمہاری پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے, بتا سکتے ہیں جی؟ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیا ان پڑھ ہیں؟ کیا ان پڑھ ہیں ہم تو سارے پڑھے لکھے ہیں.
میں ان پڑھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ہم تو مولویوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ ہے. میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں مولوی بھی ہوں، میں ٹیچر بھی ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں، میں مفتی بھی ہوں، حافظ بھی ہوں. سارا اللہ نے مجھے ساری خوبیاں دی ہیں. صرف تعارف کرانے کا مقصد اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے، ایک بات آپ کو سمجھانا مقصد ہے. ہم اس مولوی کو جس نے سکول کی چار جماعتیں پڑھی ہیں نا، اس کو پڑھا لکھا مولوی کہتے ہیں. اور جس نے صرف دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، اصول فقہ پڑھی ہے، اصول حدیث پڑھی ہیں، اس عالم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مولوی دی گلن ہے، یہ ان پڑھ مولوی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جس مولوی کو 4 انگریزی کے جملے آتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا مولوی کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں تعلیم کیا ہے؟ یہ بھی میرے استاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہاں تعارف ہوا ہے. یہ درمیان میں سر بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر، یہ ہم سے سینئر ہیں. ہاں سر جی، ہمارے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ ذریعہ. وہ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم انگریزی کو، ہم سائنس کو، فزکس کو، کیمسٹری کو، بایو کو، میتھ کو، یہ ساری ہم تعلیم سمجھتے ہیں. قرآن اور حدیث پڑھنے والے اس کو، وہ تو ہمارے وزیر اطلاعات تھا، کون سا وہ رشید کی کیا نام گزرا ہے پیچھے ایک؟ نہیں شیخ رشید نہیں، دوسرا ایک اور تھا، پرویز رشید یا اس طرح کوئی تھا. اس نے کہا تھا یہ تو جہالت کی ساری منڈیاں ہیں. مدارس کو کیا کہا تھا؟ جہالت کے اڈے اور جہالت کی منڈیاں کہا تھا. ہم تو مدارس کو جہالت کی منڈیاں کہتے ہیں. لیکن چھوڑے اس بات کو، میں تنقید نہیں کر رہا، واللہ تنقید مقصد نہیں ہے. آپ کے ذہن میں صرف ایک بات سمجھانا مقصد ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم سب نے اللہ رب العالمین پر، اس کی وحدانیت پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لایا ہے. ایمان لانے کے بعد ہم سب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں اسلام کہاں سے ملے گا؟ بولیے کہاں سے ملے گا جی؟ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی ناراض نہیں ہونا. میرا جو بیان کرنے کا انداز ہے، گفتگو کا کرنے کا انداز ہے، وہ یہی ہے. میں اپنے سامعین سے پوچھتا ہوں اور سوال کر کے وہاں سے آگے چلتے ہیں. میں سکول میں پڑھاتا ہوں، وہاں بھی بچوں کے ساتھ یہی میرا انداز ہے. اس سے بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں، سوال جواب کی شکل میں جلدی سیکھ جاتے ہیں. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم دیکھیں سب مسلمان ہیں، ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں کلمہ پڑھایا گیا، ہمیں قرآن سکھایا گیا. قرآن کیا سکھایا گیا؟ قرآن ناظرہ پڑھنا سکھایا گیا. قرآن ہم نے زبانی یاد کر لیا، بس اس حد تک. اس سے آگے جو اللہ رب العزت نے قرآن کا جو مقصد بیان کیا ہے، وہ کیا بیان کیا ہے؟ ہدی للناس ہدی للمتقین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. عالمین سارے جہان والوں کو میرے پیغمبر اس کتاب کے ذریعے کیا بن جائے؟ ڈرانے والا بن جائے. لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آسمان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ زمین کو کیوں پیدا کیا ہے؟ چاند سورج ستاروں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ زمین میں یہ جو نباتات ہیں، یہ حشرات ہیں، یہ مختلف طرح طرح کے میوے ہیں، یہ کیوں پیدا کیے ہیں؟ کس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کھانا، پینا اور سو جانا. اگر یہی مقصد ہمارا ہے تو جانور میں ایک گائے، بھینس، بکری اور مجھ انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی صبح اٹھتی ہے اور کھاتی ہے، پیتی ہے، چرتی ہے، شام کو جگالی کرتی ہے، سو جاتی ہے. اگر میں نے اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر میرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس کو مجھے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اشرف المخلوقات ہوں، اور اسے اشرف المخلوقات نہیں کہا. کیوں؟ کیا فرق ہے ہمارے اور اس کے درمیان؟ میرے بھائیوں،
میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. 27واں پارہ ہے, 27ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بس کیا مقصد ہے جی؟ آسمان کس لیے؟ تمہارے لیے. آسمان کس لیے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا. وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے, لکم فار یو, تمہارے لیے کیا بنایا؟ فراشن, فرش بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء, اور آسمانوں سے کیا اتارا؟ پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات, پھر اس پانی کے ذریعے اس زمین سے کیا اگائے؟ پھل اگائے. کیوں اگائے؟ کیوں اگائے؟ آگے خود قرآن کہہ رہا ہے رزقن, کھانے کے لیے. کس کے کھانے کے لیے؟ لکم, تمہارے کھانے کے لیے. رزقن لکم, تمہارے کھانے کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ یہ پوری کی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے. کوئی اور مقصد نہیں, صرف اور صرف کس لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے بنایا ہے. اور ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ عبادت ہے کیا؟ سوال یہ ہے. اگلا سوال ہے عبادت کیا ہے؟ سر جی کوئی جواب دے دے. عبادت کیا ہے جی؟ طارق صاحب آپ جواب دیں. اللہ کی اطاعت کرنا. ایک جواب آ گیا. سر جی عبادت کیا ہے؟ انسانوں سے حسن سلوک بھی عبادت ہے. جی حاجی اقبال صاحب عبادت کیا ہے؟ میاں صاحب اللہ کی بندگی کرنا عبادت ہے. اور کوئی بھی؟ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. اللہ کے حکم, یہ تیسرا پانچواں جواب آ گیا. اللہ کے حکم کے مطابق کیا کرنا؟ اپنی زندگی گزارنا عبادت ہے. یہ آپ نے سب نے تعریفیں ٹھیک کی ہیں. یہ عبادت کی شکلیں ہیں. یہ کیا ہے؟ عبادت کی عبادت کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو آتا ہے ترجمہ سب کو. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود. میں یہاں لکھتا ہوں یہ لفظ ہے الہ. کیا معنی ہے الہ کا؟ معبود. الہ کس زبان کا لفظ ہے؟ معبود کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی عربی ہے. عربی سے ہم عربی میں آگے. لا الہ, لا 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 کا معنی کیا ہے؟ نہیں. اللہ معنی مگر. اللہ کا معنی اللہ ایک ذات ہے, اس کا نام. نہیں معبود مگر اللہ. نہیں بھی سمجھ آ گئی, مگر بھی سمجھ آ گیا, اللہ بھی سمجھ آ گیا. یہ درمیان میں پھر ادھر ہی ادھر کھڑا ہے. معبود پھر وہی آ گیا. معبود کیسے کہتے ہیں بھائی؟ جس کی عبادت کی جائے. معبود کا تعریف کیا ہے جی؟ جس کی عبادت کی جائے. جس کی اردو کا لفظ ہے, کی جائے اردو کا لفظ ہے. عبادت پھر عربی آ گئی. عبادت کیا ہے؟ وہی جواب آ گیا سوال میں. یہی ہمیں سمجھ نہیں آیا. اگر یہ عبادت کو ہم سمجھ لیں نا, عبادت ہے کیا, عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے, تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں, کون سی کتاب ہے جی؟ مدارج السالکین, اس میں عبادت کی تعریف کی ہے. میں عربی میں پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. العبادت عبارت بأن للمعبود سلطة غیبیة يقتدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء
ينشأ بهذا الاعتقاد فهو عبادۃ. یہ ایک عربی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ جس ذات کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، جس ذات کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، اس کے اندر دو نظریے مان لیں. کتنی؟ یہ بات پکانے والی ہے، یاد کرنے والی ہے. یہ اگر سمجھ آ گئی تو سارے کے سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. جس ذات کے سامنے میں اور آپ جھک رہے ہیں، جس ذات سے یہاں بیٹھے بیٹھے میں ڈر رہا ہوں، جس ذات سے میں اپنی حاجت مانگ رہا ہوں، جس ذات سے میں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ دعا کرتا ہوں، اس کے متعلق اس کے اندر دو خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. کتنی خوبیاں بھائی؟ کتنی؟ وہ آخر والے نہیں بول رہے. کتنی خوبیاں بھائی؟ دو. کون کون سی؟ پہلی خوبی ہے علم، دوسری خوبی ہے قدرت. کیا بھائی؟ سر جی، جس ذات کے متعلق بھی، جس ذات سے میں ڈرتا ہوں غیبی، جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں، جس ذات کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہوں، جس ذات کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اس کے اندر دو خوبیاں کو ہونا ضروری ہے. کتنی خوبیاں بھائی؟ کتنی خوبیاں؟ دو. پہلی کون سی ہے؟ علم. دوسری کیا ہے؟ قدرت. کیا مطلب ہے ان کا؟ مطلب ہی تو پتہ ہونا چاہیے. علم اور قدرت کیا؟ علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات میرے حالات سے مکمل واقف ہو. میں سب کے سامنے ہوں تب بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سب سے چھپا ہوا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، میں روشنی میں ہوں تب بھی وہ جانتا ہو، میں اندھیرے میں ہوں تب بھی جانتا ہو، میں سمندر کی تہ میں ہوں وہاں بھی وہ مجھے دیکھ رہا ہو، میں گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ہوں وہاں بھی مجھے دیکھ رہا ہو، میں جہاں بھی ہوں میرے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہو وہ اس کے متعلق مکمل کیا ہو؟ واقف ہو. اسے ہر چیز کا میرے بارے میں کیا ہو؟ علم ہو. ایک. نمبر دو، علم کے بعد میرے اس حالت کو تبدیل کرنے پر اسے مکمل قدرت اور اختیار بھی حاصل ہو. میرے بارے میں اس کو علم بھی ہو. ہاں جی، کیا ہو؟ علم بھی ہو اور اختیار بھی اور قدرت بھی اس کو مکمل حاصل ہو. اب سوال اگلا ہے کہ یہ دو خوبیاں کس کے پاس ہیں؟ یہ دو خوبیاں کس کے پاس ہیں؟ جواب مٹھا دیں پہ آگے چار بندے جواب دیں پچھلے نہیں آندا پہ. مشکل سوال تو نہیں پوچھا بھائی.